السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج میں آپ کو ایک ویڈیو بتاؤں گا کہ شادی کے بعد لوگ ہم بستری کیسے کہتے ہیں، لیکن اس کا جو صحیح اسلامی طریقہ ہے وہ کیا ہے۔ فیض سید نے بہت خوبصورت جو ہے وہ بیان کی ہے، تو یہ دوستوں پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے ہیں۔ اب جمع کیسے کرے، جمع سے مراد جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے، میرا یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ انسان اب جمع کیسے کرے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے، آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں گے؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک۔ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے، اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئنٹ جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں، آپ نے کیا کہا، آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا، مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی، خاموں کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے، کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا، تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں، ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو، شاید سنسکرت کا لفظ ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا،
اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہے، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو. مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے. مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے. تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری بھی تو باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے. آگے آئیے. اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے. لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے. دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا. لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں. بہرحال ٹھیک. اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں. بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی. کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس. ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے یار. شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی کہ ہماری عقلیں. اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے. لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے. بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیض بھائی، ایک شخص ہے جس کے قرضن جو ہے شراب پیتے، تو ان کے گھر کو جانا چاہیے یا نہ جانا؟ اگر نہیں گئے تو خود کے گھر میں جیسا نا اتفاقی ہوتی، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی، تو اگر وہ شخص کے گھر پہ جا رہے جو شخص شراب پیتا ہے، تو آس پاس کے کچھ لوگ ہیں جو وہ شخص کو پہچانتے جو آتا جاتا، تو اس کا یعنی دل نہیں چاہتا کہ وہ قرضن کے وہاں جائے کیونکہ وہ شراب پیتا ہے. تو اس حالت میں وہ شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے، اس کا ایک رشتہ دار ہے، کزن ہے اس کا، مطلب وہ بہن بھائی جو قلیرے، چچیرے، ممیرے، تیرے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ہے اور وہ شراب پیتا ہے. دوسرے کو جو شراب نہیں پیتا ہے، بہرحال جو اچھا ہے، اس کو وہ بلاتا ہے، کبھی دعوت وغیرہ ہے، گھر پہ جانا ہوتا ہے، تو اس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن نہیں گیا تو پھر رشتہ داریاں وغیرہ سارے مسائل آتے ہیں، تو کیا کریں؟ دیکھیے اس معاملے میں جب وہ آدمی جو شراب پیتا ہے، اگر وہ شراب پینے والا آدمی دعوت وغیرہ دیتا ہے یا بلاتا ہے اور اس وجہ سے آپ نہیں جاتے، جس میں اس کو آپ بتاتے ہیں کہ آپ خاص طور سے اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں، اس کی ریزن نہیں جانے کی وہ یہ ہے کہ اس نے شراب پیتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ شراب کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو بتائیے یہ چیز. خالی اس کے پاس نہیں جانے سے مسئلے کا حل تو نکلنے والا نہیں، یاد رکھیے. لہٰذا اس کو بتائے ہم آپ کے پاس اس لیے نہیں آتے کہ آپ شراب پیتے ہیں. ٹھیک. اب یہ ہمت ہم میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے برائیاں بڑھتے جاتی ہیں، اور اس کو یہ کہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں. دوسرا، اگر جانا اتنا ہی ضروری ہے تو اس حالت میں جائے جب وہ شراب نہیں پیتا یا شراب کی حالت یا نشے میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اور تیسرا، شراب کی حالت میں بھی ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی اصلاح کر سکتے اس کا نشہ اترنے کے بعد، تو تب بھی آپ جا سکتے. یہ ساری چیزیں تینوں بھی سچویشنل ہے، آپ کے زمین زمانہ حالات پر ڈیپینڈ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک شخص ہے جن کا نام عبداللہ ہے، اور وہ شراب پی لیتے ہیں. ایک بار پی لیتے ہیں، ان کو مارا جاتا ہے کیونکہ اس کی سزا تھی. پی کر پھر آ جاتے ہیں، تو آ کر کہتے ہیں مجھے سزا دیجیے، میں نے شراب پی لی. سب لوگ جوتے چپلوں سے مارتے ہیں. ایک صحابی فرماتے لعنت ہو تجھ پر، کوئی شرم نہیں آتی، بار بار شراب پیتا ہے، پھر آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر لعنت مت بھیجو، اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، کیونکہ میں جو اس کے بارے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. شراب پی، غلطی ہوئی، سزا لینے آئے، یہ دلیل تھی ان کی ایمان والا ہونے کی.
शराब पी के घर पे पड़े रहते, नशा उतारने के बाद बाहर आते तो कौन पहचान सकता था ये शराब पीते हैं? समझे आप बात? दूसरा, ये क्यों कहा अल्लाह के रसूल ने अपने भाई के खिलाफ शैतान की मदद मत करो? मतलब ये कि कम से कम शराब पी रहा है तो आता तो सही सजा लेने, ईमान के तकाजा तो पूरा करता है। अगर तुम लानत मलामत करोगे तो आना छोड़ देगा, मतलब पीते भी रहेंगे, आएगा भी नहीं, इस्लाह भी नहीं हो पाएंगे। आप समझ रहे? तो लिहाजा यहाँ शराब की कबाहत से बुराई सिखाई गई, शराबी से नहीं सिखाई गई। समझ रहा? अगर वो ईमान वाला है लेकिन उससे खता हो रही है, और हो सकती है ऐसी खताएं, हुई ऐसी खताएं, याद रखिए। मैंने जो वाक़या सुना एक सहाबी का है, लेकिन यकीनन मेरा ये कोई वाक़या सुनाना किसी को दलील नहीं देता कि वो शराब पी। एक इंसान है, इंसानी समाज में नेक और बुरे लोग होते हैं, तो उनकी बुराई और बुराई का इफेक्ट आप पर, आपके बच्चों पर कितना होगा उस पे एतबार से डिपेंड है, आप जाए या ना जाए। समझ रहे? आप सिचुएशनल है। जाने से आपकी शख्सियत खराब हो सकती है, ना जाए। जाने से आप, आपके बच्चे मुतासिर हो सकते हैं, ना जाए। जाने से वो डर कर शराब नहीं पिएगा तो जाए। देख कभी होता है, अरे बड़े भाई के सामने शराब नहीं पीते उन्हें, बड़े भाई आगे ना तो गालियां नहीं देते उन्हें, इन्हों घर के रहना तो बिदत नहीं होती हमारे पास, उन्हों चलेगा तो बाजे भी बजते, उन्हों रहे तो सब खत्म हो जाता। आपके रहने में बाजा बजेगा, आपकी शख्सियत खराब होगी, लोग बोलेंगे बात तो करते, बाजा नहीं बजाना, खुद थे उसमें, तो निकलना पड़ेगा। लेकिन आपकी शख्सियत जाने से बंद हो जाता है, जाओ फिर बंद कराओ उस चीज को। तो ये सिचुएशनल है, ये हालात पर डिपेंड है। तो उस कजन के पास जो शराब पीता है, अब ये आदमी देखे, अकेला जाए, बच्चों के साथ ना जाए, उसको समझाए, नसीहत करे, ताकीद करे। जाने से नहीं पीता होगा तो जाके रुके। ऐसा लगता है रोज़ जाके वो टाइम पे बैठा, जब पीने जाता तो आपको देख के रुक जाता है तो रोके, इस्लाह करे, समझाए। ये सारी चीज़ें डिपेंड हैं। लेकिन ये बात तो मैं कहूँगा, किसी को शराब पीते हुए देखकर, किसी को ड्रग्स लेता हुआ देखकर, किसी को ज़िना में मुलविस देखकर आप अगर उससे मुतासिर नहीं होते हैं, उससे इन्फ्लुएंस अगर नहीं हो जाते हैं और अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, तो दीनी लिहाज से उसके पास जाके उसकी इस्लाह कीजिए। अकेला मत छोड़िए, चूंकि वो अकेला हो जाएगा ना, शैतान का साथी बन जाएगा। ड्रग एडिक्ट ऐसी होते हैं, शुरुआत में तो ड्रग्स बोलिए, शराब बोलिए, नशे के आदी लोग ऐसी होता है। लोग उनसे बात नहीं करते, दुनिया से अकेले हो जाते, दुनिया से अकेले होते, वालिदैन से दूर हो जाते, घर में कोई नता, शराब की बोतल मिल जाती है, नशा मिल जाता है, आदी हो जाते, उसमें बात करने लगी, आप देखिए नशा कम होना शुरू हो जाता है उनका, क्योंकि उन्होंने, उनकी अकेलेपन ने उनको डिप्रेस करके नशे की तरफ ले गया। तो लिहाजा ऐसे लोगों से बात कीजिए, मिलिए, मुलाकात कीजिए, सोशली बताइए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ, और उनको बताइए कि वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी चीज़ों के लिए। इंगेज और इन्वॉल्व कीजिए उनको सोसाइटी और समाज के अंदर। लेकिन यहाँ ये ज़रूरी है कि आप उनसे मुतासिर ना होने वाले हो, उनको मुतासिर करने की शख्सियत, उनसे आप इन्फ्लुएंस ना हो कि आप इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हो। तब इस सिचुएशन में आप ड्रग एडिक्ट्स हो, लिकर एडिक्ट्स हो, या एल्कोहलिक हो, ठीक है, या फिर जिना का आदी हो, इनके पास जाके इनको इन्फ्लुएंस करके किताब बच्चों की दावत तो देना ही है कभी ना कभी। एक औरत है जो फाहिशा है, तो क्या उसको दावत नहीं दी जाएंगी इस्लाम की? दी जाएंगी। अगर आप उससे मुतासिर हो जाते हो तो दूर रहिए, आप मुतासिर कर सकते हो तो ऐसे लोगों से भी काम लिया जाएगा। आप समझ रहे? लिया जाएगा, इस्लाह की जाएंगी। तो अब ये उसके कज़न से रिलेशन डिपेंड है, मुतासिर कर सकता है, मुतासिर हो जाएगा, डिपेंड है, करे, लेकिन इस्लाह के दरवाजे बंद ना करें। जब वो अपनी सादी हालत में होता है, आपको डर है कि वो जब पीता है तो आप भी मुतासिर हो जाएंगे उसकी कोई हरकत से, या आपकी रिलेशनशिप दूसरों से मच जाए। लेकिन जब आम हालत में होता है उसकी इस्लाह करने की ज़रूर कोशिश करें, और उसके उस शराब की बुराई से नफ़रत करें, शख्सियत से ना करें, और जहाँ तक हो सकते उसकी इस्लाह करने की हर मुमकिन कोशिश ज़िंदगी भर करते रहें। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी, तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियो थी। फैज़ सैयद ने जो है बहुत ही बेहतरीन बयान किया है कि हमबस्तरी हम लोग कैसे की जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने बयान सुना है कि औरतें जो है वो हमारी कहती है, हम जिस तरीके से भी वो जो हमबस्तरी का तरीका है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, बहुत बेहतरीन वीडियो थी। वो लोग जो कि नहीं जानते हैं तरीका हमबस्तरी का, तो उन लोगों के लिए बयान जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो जो है उनके माइंडों में जो है फाहिश तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर उन लोगों को उनके माइंड में कुछ और हो, या कुछ ऐसी वगैरह मूवीज़ या ऐसे वीडियोज़ को देखते हैं जो कि हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो हमसे जो है वो हमेशा जो है हमारे इस्लामी तरीके से करनी चाहिए। जैसे फैज़ अहमद ने जो कि बयान किया है, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बयान किया है। बहुत से लोग दोस्तों इससे ये वीडियो जो है, या बहुत से लोग शर्माते हैं ये पूछने में कि हमबस्तरी का जो सही तरीका है वो क्या है।
اگر وہ مولوی ہو فرینڈ سے یا بھائی سے کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے، وہ شرماتے ہیں ان باتوں سے، بلکہ اس میں شرمانے کی کوئی بھی بات نہیں ہے. یہ بات آپ لوگ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ صحیح طریقہ ہمارے پاس کیا ہے. تو دوستو جیسے ماشاءاللہ فیض احمد نے ایسے جو ویڈیوز بنائی ہیں، پیغام جو دنیا تک پہنچایا ہے، بہت ہی خوبصورت ویڈیو جو ہے. اس طرح بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں الگ الگ کویشچن ہوتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کس سے پوچھیں کس سے نہیں، اور وہ ہچکچاتے ہیں اس باتوں، وہ وہی باتیں لوگوں سے کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں. تو یہی جو شرم ہے ان کو بہت مہنگا پڑتا ہے. اس میں کوئی بھی شرم کی بات نہیں ہے. آپ جو ہے یہ بات اپنے اگر آپ کے پاس نزدیک مسجد ہے اس مولوی سے پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی ایسے عالم سے پوچھ سکتے ہیں جو کہ علم رکھتا ہو. تو دوستو ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بیان تھا، اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. بہت سے ایسے بھائی ہوتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہوتی ہے، وہ ایسے انفارمیشن کے لیے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی، تو دوستو بہت ہی بہترین ویڈیو تھی. فیض سید نے جو ہے بہت ہی بہترین بیان کیا ہے کہ ہم بصری ہم لوگ کیسے کی جاتی ہے. دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے بیان سنا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ ہماری کہتی ہے، ہم جس طریقے سے بھی وہ جو مصری کا طریقہ ہے وہ کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ دوستو آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو دیکھی ہے، بہت بہترین ویڈیو تھی. وہ لوگ جو کہ نہیں جانتے ہیں طریقہ ہم بصری کا، تو ان لوگوں کے لیے بیان جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو دوستو آج کل بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ جو ہے ان کے مائنڈوں میں جو ہے فحش طریقے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کو ان کے مائنڈ میں کچھ اور ہو یا کچھ ایسی وغیرہ موویز یا ایسی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں جائز نہیں ہے، تو ہم سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ہمارے